السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بارش کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں۔ سورج سے تیسرا سیارہ ہے اور یہ واحد فلکیاتی سیارہ ہے جس میں ہاربر لائف موجود ہے۔ ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ سے پتہ چلا ہے کہ زمین کو وجود میں آئے ہوئے 4.5 بلین سال گزر چکے ہیں اور زمین کے ایٹماسفیئر کی کوئی ڈیفینٹ باؤنڈری نہیں ہے۔ زمین سے بلندی پر جانے پر اس کا ایٹماسفیئر تھن ہوتا جاتا ہے اور بالآخر یہ بالکل بیرونی خلا میں ڈھل جاتا ہے، یا جسے کہتے ہیں آؤٹر سپیس میں فیڈ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ فضا کا 3/4 حصہ سطح کے پہلے 11 کلومیٹر کے اندر موجود ہے۔ اس نچلی سطح کو ٹروپوسفیئر کہتے ہیں۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی اس سطح کو گرم کرتی ہے اور یہ گرم ہونے والی سطح ہوا کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہے۔ یہ کم کثافت والی ہوا گرم ہو کر اوپر کی طرف اٹھتی ہے اور اسے ریپلیس کرتی ہے زیادہ کثافت والی ٹھنڈی ہوا، کیونکہ ٹھنڈی ہوا کا ماس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ماحولیاتی گردش کی صورت میں نکلتا ہے جو موسم اور آب و ہوا کو چلاتا ہے۔ بارش ایک بوند بوند کی شکل میں مائع پانی جو ماحولیاتی پانی کے بخارات سے کنڈینس ہوا ہے، یعنی جو پانی ایٹماسفیئر میں بخارات کی شکل میں موجود تھا وہ کنڈینس ہو کر مائع پانی میں بدلتا ہے اور اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے گرنے لگ جاتا ہے۔ بارش واٹر سائیکل کا اہم جز ہے اور زمین پر بیشتر تازہ پانی جمع کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ یہ متعدد اقسام کے ماحولیاتی مقاصد کے لیے موزوں شرائط کے ساتھ ساتھ ہائیڈرو پاور پلانٹس اور فصلوں کی آبپاشی کے لیے بھی پانی مہیا کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اب بارش ہوتی کیسے ہے؟ بارش کی شروعات کیسے ہوتی ہے؟ جب زمین پر موجود پانی سورج کی پڑنے والی شعاؤں سے حرارت لے کر بخارات میں تبدیل ہو کر فضا کی طرف بلند ہوتا ہے تو یہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر ہوا ان بادلوں کو لے کر چلتی ہے اور رستے میں ان کے ساتھ مزید بادل شامل ہوتے جاتے ہیں۔ یہ بادل گھنے ہوتے جاتے ہیں، لیکن ان بادلوں کے اندر جو پانی موجود ہے وہ پانی جمنا چاہتا ہے، یعنی کرسٹلائز ہونا چاہتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا کیونکہ اسے کسی ٹھوس پارٹیکل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پارٹیکلز زمین سے ہی آتے ہیں اور خلا سے بھی آتے ہیں۔ زمین سے یہ پارٹیکلز ریت کے طوفانوں، جنگلوں میں آگ، فیکٹریوں سے نکلتا ہوا دھوئیں کی صورت میں فضا میں پہنچتے ہیں اور خلا سے مائکرو میٹیورائٹس کے ذریعے فضا میں آتے ہیں، زمین کی فضا کے اندر آتے ہیں۔ یہ مائکرو میٹیورائٹس انسان کے بال سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، اور کچھ مائکرو آرگینزمز جو پانی کو کرسٹلائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں زمین سے ہی فضا میں پہنچتے ہیں۔ یہ پارٹیکلز یا مائکرو آرگینزمز جب بادلوں میں موجود پانی کی بوندوں میں شامل ہوتے ہیں تو وہ کرسٹلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب ایک بوند کرسٹلائز ہوتی ہے تو باقی ساری بوندیں اس بوند کے ساتھ مل کر کرسٹلائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ بوندیں اتنی بھاری ہو جاتی ہیں کہ گریوٹی کی وجہ سے نیچے گرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ سنو فلیکس کی شکل میں نیچے گرتی ہے۔ اب جب یہ سنو فلیکس نیچے زمین کی طرف آتے ہیں تو ایٹماسفیئر کا ٹیمپریچر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سنو فلیکس پگھل کر پانی کی بوندوں کی شکل میں نیچے گرتے ہیں، اور جس جگہ کا ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ یا اس سے نیچے ہوتا ہے وہاں یہ سنو فلیکس برف باری کی شکل میں گرتے ہیں، اور بادلوں کے اوپر کے ریجنز میں جہاں ٹیمپریچر 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے وہاں یہ سنو فلیکس آپس میں مل کر یہ ایک اولے بنا دیتے ہیں جنہیں ہیل سٹونز کہتے ہیں انگلش میں۔ وہ ہیل سٹونز پھر زمین کی طرف گرتے ہیں۔